بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي العربي الهاشمي القريشي المكي المدني الأبدعي الطامي سيد البحير السراج المضيء الكوكب الدري صاحب البخار والسكينة المدفون بالمدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين من وعلاهم فقد وعلى الله ومن أعداهم فقد أعدى الله ومن نصرهم فقد نصر الله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزنفر أبي شبيل وشباب قاسم طوبى وسخر العنزع البتين الأشجع المتين العالم المبين الناصر المعين ولي الدين الوالي الولي الحاكم بنص الجلي المخلص الصفي المدفون بالغري ليس بني غالب مظهر الأجائب ومظهر الغرائب ومفرق الكتائب والشعاب الثاقب والهدبر الصالب نقطة دائرة المطالب أسد الله الغالب غالب كل غالب ومطلوب كل طالب صاحب المقاتل والمناقب إمام المشارق والمغارب مولانا ومولى الكونين الإمام عبد الحسنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها
کیونکہ یہ آیت ایک ایسے حکم کی طرف دعوت دے رہی ہے، ایک ایسی عبادت کی طرف دعوت دے رہی ہے کہ جس میں نہ صرف ملائکہ اور نہ صرف مومنین بلکہ اس عبادت میں اللہ بھی شریک ہو جاتا ہے، اللہ بھی ان کے ساتھ ہو جاتا ہے اس کام میں، اس عبادت میں۔ اس عبادت کو درود کہا جاتا ہے، اس کو صلوات کہا جاتا ہے، ایسی عبادت ہے۔ جب پیغمبر اسلام معراج پر گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک اللہ کا ایک فرشتہ ہے، ایک ملک ہے کہ جو عجیب الخلقہ ہے، یعنی اس کی کئی ہاتھ ہے اور اس ہاتھوں میں کئی انگلیاں ہیں اور ہر انگلی میں کئی انگلیوں کے پورے موجود ہیں۔ اور وہ پیغمبر نے جب سوال کیا کہ بتا تو کون سا ملک ہے اور تیرا کام کیا ہے، تو اس ملک نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ میرا یہ کام ہے کہ میں اللہ کی اس دنیا میں اس تمام بندوں کی عبادتوں کا شمار کرتا ہوں اور ان کا ثواب لکھا کرتا ہوں، اور دنیا میں جتنے مخلوقات ہیں اس کا حساب میرے پاس ہے، جتنے اناج بوئے جاتے ہیں اس کا حساب میرے پاس ہے۔ تو پیغمبر نے سوال کیا کہ بتا تو ایسی کوئی شے ہے یا ایسی کوئی عبادت ہے کہ جس کا تو حساب نہیں کر سکتا؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ دنیا میں ایسی عبادت ہے کہ جس کا میں شمار نہیں کر سکتا، وہ ہے آپ کے اوپر درود جب بھیجا جائے۔ یہ عبادت ایک ایسی عبادت ہے کہ جب مومنین جب درود آپ پر بھیجتے ہیں تو اس کا ثواب میں حساب نہیں کر سکتا، بلکہ سارے ملائکہ بھی اگر مل جائیں تو اس کا ثواب کوئی شمار نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا ثواب سوائے اللہ کے کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ اس قدر روایات مخاطب بیان کی گئی ہے۔ آپ دیکھیں صلوات ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ نے نماز میں واجب قرار دیا، جس طرح سورہ حمد کو واجب قرار دیا ہے کہ سورہ حمد کی فضیلت آپ دیکھیں، سورہ حمد کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سورہ حمد اگر ساری قرآن کو اگر خلاصہ کر دیا جائے تو سورہ حمد میں خلاصہ ہو جاتا ہے۔ سورہ حمد اگر کسی مردے پر پڑھ کر پھونک دیا جائے وہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اس سورہ حمد کی اس قدر فضیلت اور اس سورہ حمد کو کہا گیا ہے کہ اگر اس سورہ حمد کو اگر خلاصہ کرے تو سورہ حمد بسم اللہ الرحمن الرحیم میں خلاصہ ہو جاتا ہے، یعنی سورہ حمد کی تمام خصوصیتیں اس بسم اللہ میں آ جاتی ہیں۔ یہ بسم اللہ سورہ حمد اس قدر بافضیلت ہے، اور اس کے بعد اگر ہمیں اور حدیث بھی اس کے ساتھ لگا دیں کہ میرا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہ نے ساری خصوصیتیں سورہ حمد میں رکھی اور سورہ حمد کی ساری خصوصیتیں بسم اللہ میں رکھی اور ساری بسم اللہ کی خصوصیتیں اس بائے بسم اللہ میں ہے۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ انا نقطۃ تحت الباء، کہ میں وہ نقطہ تحت الباء ہوں، یعنی ساری خصوصیتیں سارے اعجاز مجھ میں جمع ہیں۔ یہ ہے سورہ حمد کی اور سورہ بسم اللہ کی فضیلت۔ ایک طالب علم تھا کہ قدیمی زمانے میں کہ ایک شاگرد اپنے درس میں بڑی تاخیر سے آیا کرتا تھا، تو استاد نے سوال کیا کہ بتا آخر تیری تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ تو شاگرد نے کہا کہ استاد میں جب درس سے آتا ہوں تو میرے راستے میں ایک نہر پڑتی ہے، اس نہر سے مجھے گول پھر کر آنا پڑتا ہے، اس کو پار کر کے آنا پڑتا ہے، اس میں دیر ہو جاتی ہے۔ تو استاد نے کہا ٹھیک ہے آج میں تجھے ایک تعویذ دیتا ہوں، تو کل سے نہر پہ چلتا ہوا آ جا، تجھے نہر کو پھر کر آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تو نہر پہ چلتے ہوئے آ جانا، تجھے پانی نہیں ڈبا پائے گا۔ تو طالب علم کہتا ہے جی اچھی بات، وہ تعویذ استاد سے لیتا ہے اور اگلے دن جب وہ آتا ہے تو وہ نہر پہ چلتا ہوا آ جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ وہ نہیں ڈوب رہا ہے تو وقت پہ پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح کچھ ایام گزرتے ہیں، وہ وقت پہ آ جاتا ہے، مگر ایک مرتبہ اس کے ذہن میں آتا ہے کہ آخر یہ تعویذ میں کھول کر دیکھوں کہ اس تعویذ میں میرے استاد نے کون سی دعا لکھی ہے یا کون سی آیت لکھی ہے، تاکہ میں بھی اس آیت کو سیکھ جاؤں اور میں دوسروں کو بھی دے سکتا ہوں۔ تو جیسے ہی اس نے اس تعویذ کو کھولا دیکھا اس پہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ اس میں بسم اللہ ہے تو اس نے فوری کہا کہ یہ تو بسم اللہ
جاتے ہیں. استاد نے کہا کہ شاید تو نے تعویذ کو کھول لیا. تو شاگرد شرمندگی سے کہتا ہے کہ استاد سے کہ جی ہاں میں نے تعویذ کو کھولا اور دیکھا کہ اس میں بسم اللہ ہے, اس کے بعد سے اس کا اثر ختم ہو گیا. تو استاد نے کہا کہ ہاں جیسے ہی تو نے کہا کہ یہ بسم اللہ ہے تو یہ اثر ختم ہو جاتا, کیونکہ اس بات کا اثر جب ہوتا ہے اس پر ایمان ہو, جب عقیدہ ہوتا ہے اس کا اثر کرتا ہے, جب ایمان اور عقیدہ نہیں ہوتا اس کا اثر نہیں کرتا. درود پڑھے محمد والے محمد. محترم, ایک شخص ایک زائر جا رہا تھا کربلا معلی, ایک راستے میں ایک اندھا ملتا ہے. ایک اندھا اس زائر سے کہتا ہے کہ جب تم قبر حسین پر جانا تو میرے لیے کچھ خواب تبرک کے طور پر لے کر آنا, تاکہ میں اس خواب کو اپنے آنکھوں پر لگاؤں اور اس سے اللہ سے شفا کی دعا کروں. وہ زائر جاتا ہے کربلا معلی اور جانے کے بعد وہ خواب لینا بھول جاتا ہے اور واپس آ جاتا ہے اس دیہات میں. اور اس راستے میں جب وہ اندھا ملتا ہے اور اندھا اسے پوچھنے لگتا ہے کہ کیا تم میرے لیے خواب لائے ہو, تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ تو اندھا ہے, اس کو میں کیسے مایوس کر دوں. تو وہیں سے ایک مٹھی اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ لو میں تمہارے لیے خاک کربلا لایا ہوں. وہ شخص جب خاک کے اس خاک کو لیتا ہے یا حسین کہہ کے جب اپنی آنکھوں کو لگاتا ہے, اس کی آنکھوں میں بینائی آ جاتی ہے. اس کی آنکھوں میں جیسے ہی بینائی آ جاتی ہے وہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا کہ میں نے تو خاک کربلا نہیں لائی تھی, یہ تو خاک کسی جگہ کی ہے. تو پتا چلا کہ یہ عقیدہ ہے کہ جو اثر دکھاتا ہے, یہ ایمان ہے کہ جو اثر دکھاتا ہے. اور اسی طرح کا واقعہ مشہد مقدس میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ ایک شخص حرم امام رضا علیہ السلام تک جانا چاہتا ہے اور جانے کے لیے دو بچوں کو کہتا ہے کہ بچوں مجھے امام رضا علیہ السلام کی جو حرم کے باہر جو بڑی زری لگی ہوئی ہوتی ہے, جو جالی ہوتی ہے, اس جالی تک مجھے پہنچا دو. میں چاہتا ہوں کہ امام سے متوسل ہو جاؤ, امام سے دعا کرو. تو بچے بڑے تھکے ہوئے ہوتے ہیں, اپنے مسافر خانے میں جانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس اندھے کو ہم کسی جگہ تک پہنچا دیں گے, اس کے بعد اپنے مسافر خانے لوٹ جائیں گے. اس اندھے کو لے کر جاتے ہیں اور ایک دکان کے پاس اسے کھڑا کر دیتے ہیں کہ جہاں پر ایک شیلٹر ہوتا ہے جو بالکل زری کی مانند ہوتا ہے, بالکل اس جالی کی مانند ہوتا ہے. اس اندھے کو وہاں پر کھڑا کر کے وہ چلے جاتے ہیں ہنستے ہوئے. جب وہ اپنے مسافر خانے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, ایک مرتبہ صلواتوں کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہے, لوگوں کی چیخ پکار کی آواز جیسے ہی شروع ہو جاتی ہے. اس مسافر خانے سے لوگ سارے باہر آ کے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعہ ہو گیا ہے. نصف شب ہے اور ایک معجزہ اور کرامات راستے میں ہو چکا ہے. یہ حرم کا معجزہ نہیں ہے, یہ راستے کا معجزہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک اندھے کو بینائی آ گئی ہے. عزیزان محترم, یہ کوئی زری نہیں تھی, یہ کوئی امام کے حرم کا دروازہ نہیں تھا, ایک دکان کی جالی تھی کہ جہاں پر اس نے یا علی ابن موسیٰ رضا کہہ کر پکڑا تو اس کی آنکھیں آ گئی. یہ کرامات تاریخ نے دکھایا ہے. یہ ایمان اور عقیدے کا اثر ہے کہ یہ دکھاتی ہے. عزیزان محترم, درود اور صلوات کا ثواب بتایا گیا ہے کہ شمار نہیں کر سکتے ہیں, اس کا کوئی حساب نہیں کر سکتا. ایک مرتبہ پیغمبر اسلام بڑے خوشحال اور معطر نظر آ رہے تھے. تو راوی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آج کیا بات ہے کہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں اور آپ بہت ہی خوشبو آپ کے پاس سے آ رہی ہے. تو اس پیغمبر نے کہا کہ اسی وقت جبرائیل نازل ہوئے اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ اللہ آپ کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے دو ملائکہ خلق کیے ہیں کہ یہ دو ملائکہ ان کا کام یہ ہے کہ جو آپ پر درود بھیجتے ہیں ان کے لیے دعا استغفار کریں. جب ملائکہ دعا استغفار کرتے ہیں تو اللہ کے سارے ملائکہ اور اللہ آمین کہتا ہے. اور جب یہ ملائکہ جب دیکھتے ہیں کہ آپ کا نام کسی محفل میں لیا جاتا ہے اور آپ کے نام کے بعد جب کوئی درود نہیں پڑتا, یہ ملائکہ کہتے ہیں کہ لا غفر اللہ لک, خدا تجھے ہرگز معاف نہ کرے. تو اللہ کے سارے ملائکہ اور اللہ کہتا ہے آمین. اس سے واضح ہو چکا ہے کہ جہاں پر بھی نام پیغمبر لیا جائے یہ ہمارا وظیفہ ہے کہ ہم درود بھیجیں. یہ درود ہی ہمارے ایمان کی علامت ہے, یہ ہمارے عقیدے کی علامت ہے کہ اگر جو ہم درود بھیجتے ہیں اس میں ہمارے ہی ایمان کا کمال ہوتا ہے, یہ ہمارا ایمان اس سے کامل ہوتا ہے. کیونکہ علماء نے اس میں بیان کیا ہے
کہ جب ہم درود بھیجتے ہیں، جب پیغمبر علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام تو اس کمال کے مقام پر ہے کہ ان میں کیا برتری ہو سکتی ہے، تو اس میں بیان یہ کیا گیا ہے کہ ان کا کمال تو کامل ہے، مگر جب ہم درود بھیجتے ہیں تو یہ کمال ہم پر ہی آتا ہے، یہ فیض ہمیں ہم پر ہی شامل ہوتا ہے، اسی سے ہماری زندگی اور ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ہے درود کی فضیلت، درود کے کرامات۔ تو عزیزان محترم، اس قدر کثرت سے روایات موجود ہے، آپ دیکھیں کہ آج تمام مسلمان اس پر متحد ہے کہ نماز بغیر درود کے قبول نہیں ہوتی، جس نماز میں درود نہ ہو وہ نماز باطل ہے۔ اسی لیے اللہ نے جیسا سورہ فاتحہ کو نماز میں واجب کر دیا ہے، اسی طرح درود کو بھی نماز میں واجب کر دیا ہے۔ اگر جس طرح نماز میں سورہ حمد نہ پڑھا جائے تو نماز باطل، اسی طرح اگر نماز میں درود نہ ہو تو نماز باطل، تاکہ تا قیامت لوگ یاد رکھے اللہ اور اللہ کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں پیغمبر پر اور آل پیغمبر پر، تاکہ لوگ یہ یاد رکھیں کہ پیغمبر جو اللہ کے نبی ہے، ان کے ساتھ اگر آل محمد پر درود نہ بھیجا جائے تو یہ دین تمہارا ناقص ہے، تمہارا ایمان ناقص ہے، کیونکہ آج متفق ہے تمام مسلمان کہ اگر جب درود بھیجا جاتا ہے، اگر آل نبی پر درود نہ بھیجا جائے وہ نماز باطل، اگر نبی کا ذکر ہو اور نبی کی آل کا ذکر نہ ہو نماز باطل۔ خود پیغمبر نے کہا کہ دیکھو مجھ پر جب درود بھیجو تو مجھ سے درود ابتر نہ بھیجو، درود ناقص نہ بھیجو، بلکہ درود کامل بھیجو۔ جب سوال کیا گیا یا رسول اللہ آپ پر درود کامل کیا ہوتا ہے، تو کہا اس طرح کہو کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ آپ نے تعلیم دی کہ دیکھو مجھے تنہا نہ مانو، میرے اہل بیت کے ساتھ مجھے مانو۔ جب آخری مرتبہ پیغمبر نے پیغام دیا کہ دیکھو میں تمہارے درمیان دو گران بہا شے چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور اہل بیت ہے، جب تک ان سے متمسک رہو گے تم ہدایت پہ رہو گے، جہاں سے تمہارا ایک دامن تمہارے ہاتھ سے چھوٹے گا تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور اب 40 جب آ گیا تو ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ دیکھو مومن کی 5 علامتیں ہیں، مومن کی 5 علامتیں ہیں، یہ علامتیں تو مومن میں دیکھنا، ان علامتوں کے ذریعے ہمارے چاہنے والے کو پہچاننا کہ سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ ہمارا چاہنے والا دن میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہے، 51 رکعت نماز پڑھنے والا ہمارا چاہنے والا ہوگا، کہ واجب نماز کے ساتھ ساتھ جو مستحبات نماز جو نوافلات وارد ہوئی ہیں وہ پڑھنے والا ہمارا چاہنے والا ہے۔ اور اس کے بعد آگے بڑھ کے کہیں کہ دوسری جو علامت ہے مومن کی وہ یہ ہے کہ جب نماز پڑھتا ہے تو نماز میں بسم اللہ کو زور سے پڑھے گا، جہرن پڑھے گا، کیونکہ عزیزان گرامی یہ مسلمانوں نے یہ ایک سنت بنا لی تھی کہ نماز سے بسم اللہ کو حذف کر دیا جائے یا نماز میں بسم اللہ کو آہستہ پڑھا جائے، تو اس وجہ سے ہمارے ائمہ معصومین نے تاکید کی کہ دیکھو ہمارا چاہنے والا نماز میں بسم اللہ زور سے پڑھے گا، تاکہ اسے پتا چلے کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ یہ شخصیتیں یہ تشخصات ایک مومن کے ہیں کہ اس سے مومن کو پہچانو کہ بسم اللہ کو نماز میں زور سے پڑھنا۔ اور تیسری علامت جو بتائی ہے وہ ہے ہاتھ میں انگشتر عقیق کا ہونا اور سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی کا پہننا، کہ سیدھے ہاتھ میں تم انگوٹھی پہنا کرو، عقیق کی انگوٹھی پہنا کرو، کیونکہ عقیق کی انگوٹھی کو مومن کی علامت بتایا گیا ہے، کیونکہ مولا کائنات کو جب پیغمبر نے کہا کہ یا علی تم اپنے ہاتھ میں عقیق پہنا کرو تو مولا نے سوال کیا یا رسول اللہ آخر اس کی فضیلت کیا ہے، تو رسول خدا نے کہا کہ یا علی یہ وہ پہاڑ تھا کہ جس نے سب سے پہلے تمہاری ولایت کا اقرار کیا، یہ وہ 72 تھا کہ جس نے سب سے پہلے تمہاری ولایت کا اقرار کیا تھا، اسی لیے اللہ نے مومن کی علامت بنا دی تا قیامت۔ اب جو مومن کے ہاتھ میں انگوٹھی ہوگی، عقیق کی انگوٹھی ہوگی، تم پہچان لینا کہ علی کا چاہنے والا ہے۔ جس مومن کے ہاتھ
میں عقیق کی انگوٹھی ہوتی ہے، وہ انگوٹھی اس کے لیے استغفار کرتی ہے، اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اس زمانے میں ایک شخص کو تازیانے مارے جا رہے تھے۔ تازیانے جب مارے جا رہے تھے تو امام نے سوال کیا اس راوی سے کہ دیکھو اس کے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی تو نہیں ہے؟ تو راوی نے دیکھا، کہا کہ یا رسول اللہ اس کے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی نہیں ہے۔ تو مولا نے کہا، چھٹے امام نے کہا کہ اگر اس کے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہوتی تو ہرگز تازیانے نہ کھاتا۔ عقیق کی انگوٹھی، مولا کائنات 4 انگوٹھیاں پہنا کرتے تھے، ایک یاقوت کی انگوٹھی، ایک فیروزے کی انگوٹھی، ایک حدید کی انگوٹھی اور ایک عقیق کی انگوٹھی۔ کیونکہ یاقوت شرف لاتا ہے اور فیروزہ نصرت لاتا ہے اور حدید قدرت لاتا ہے اور عقیق بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ 4 انگوٹھیوں کی خاصیتیں، ہر خطر کی خاصیت ہوتی ہے، مگر روایتوں نے متعدد روایت سے وارد ہوا ہے کہ عقیق اور فیروزہ مومن کی علامت ہے، کہ مومن کے ہاتھ میں عقیق اور فیروزہ ہونا چاہیے۔ عقیق اور فیروزہ ایسی علامتیں ہیں کہ مولا کی روایت ہے کہ جس ہاتھ میں انگوٹھی عقیق کی ہوگی اللہ اس کو دعا رد نہیں کرتا۔ جس ہاتھ میں انگوٹھی عقیق کی ہوگی وہ نماز، ہر نماز سے 40 درجے بلند ہوگی۔ عقیق کی انگوٹھی جس ہاتھ میں ہوگی اللہ اس ہاتھ کو ہرگز جہنم کی آگ میں نہیں گرائے گا۔ یہ فضیلتیں اس قدر بتائی گئی ہے۔ تو امام نے مومن کی جب علامت بیان کی تو دیکھو کہ مومن کی جو علامت ہے کہ وہ انگوٹھی کا سیدھے ہاتھ میں پہننا، انگوٹھی عقیق کا پہننا۔ اور چوتھی علامت جو امام نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمارا چاہنے والا سجدہ کرتا ہے تو سجدہ خاک پر کرتا ہے، خاک پر سجدہ کرتا ہے۔ کیونکہ یہاں پر اگر ہم سوال کریں رک کر کہ یا مولا آج یہ بتائیے کہ یہاں علامت کیوں بتائیے، کیونکہ ہم تو شیعان حیدر کرار تو مٹھی پر کرنے کے مقید ہوتے ہیں، ہم مٹھی کے علاوہ کسی پر نہیں کرتے۔ تو یہاں پر ایک مسئلہ اس طرح آتا ہے کیونکہ سجدہ مٹھی کے علاوہ بھی تو چیزوں پہ کیا جا سکتا ہے، جیسے پتھر ہو، جیسے لکڑی کا ٹکڑا ہو، جیسے درخت کا ایک پتا ہو، اس کے اوپر بھی کیا جا سکتا ہے۔ شریعت نے اجازت دی ہے کیونکہ ہم شیعان حیدر کرار اس چیز کے قائل ہیں، اس پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ سجدہ صرف دنیا کے ان چیزوں پہ کیا جاتا ہے جو زمین سے اٹھتے ہیں۔ جو کھانے اور پہننے کی چیزوں پر سجدے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اب وہ چیز اگر لباس یا کپڑے سے بنی ہوئی کوئی شے ہو اس پر ہم سجدہ نہیں کرتے، اور جو کھانے پینے والی چیزیں ہوتی چاہے وہ درخت ہی کیوں نہ ہو، درخت کے پتے ہی کیوں نہ ہو، اگر کھانے پینے والے ہو تو اس پر سجدہ کرنا باطل ہے۔ اس وجہ سے مومن کی علامت قرار دی ہے کہ مومن ان تمام چیزوں میں سے جو جائز سجدہ کر سکتے ہیں اس میں سے خاک کا انتخاب کرے، مٹی پر انتخاب کرے، اور بہترین مٹی ہے خاک شفا۔ خاک شفا بہترین خاک ہے، اس کے بارے میں روایت ہے کہ جب ایک بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس نماز کو کئی مرحلوں سے گزارا جاتا ہے، ہر مرحلے میں دیکھا جاتا ہے کہ اس کی نماز صحیح تھی یا نہیں تھی، اس نے صحیح تلاوت کی تھی یا نہیں کی تھی، اس کا حضور ذہن تھا یا نہیں تھا، اور نماز جب غلطیاں اس میں ہوتی ہیں تو نماز لوٹا دی جاتی ہے۔ مگر وہ نماز جس پہ سجدہ خاک شفا پر کیا جائے وہ نماز ہر مرحلوں سے گزر جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ خاک شفا کی علامت بتائی ہے۔ اور 5ویں علامت جو مولا نے بتائی ہے وہ ہے زیارت اربعین۔ زیارت اربعین کا کرنا، مولا نے کہا کہ ہمارا چاہنے والا زیارت اربعین پڑھے گا۔ زیارت اربعین کو مومن کی علامتوں سے بتا دیا گیا ہے کہ وہ مومن ہمارا چاہنے والا ہے، وہ ہمارا شیعہ ہے کہ جو زیارت اربعین کو پڑھتا ہے۔ تو گرامی زیارت اربعین کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ دیکھو امام حسین کو یاد رکھو، عاشورہ کو جس طرح تم نے یاد کیا ویسے ہی اربعین کو بھی یاد رکھنا، حسین پر غم کرنا، حسین کی زیارت کرنا، کیونکہ زیارت اس کی جاتی ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے، ہمارے دل میں جس کی محبت ہوتی ہے اس کی زیارت کرتے ہیں، اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اب جو لوگ دور ہیں وہ دور سے اس طرف نگاہ کر السلام علیک یا ابا عبداللہ کے زیارت کرتے